کروں گا کیونکہ کافی باتیں کہنی ہیں۔ میرے محبوب نے دل بدلے، دماغ بدلے، نظر بدلی، نظارہ بدلا، نظریہ بدلا۔ جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دہریے بنے ہوئے تھے، انکاری بنے ہوئے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کے داعی بھی بنے، مبلغ بھی بنے، حامل بھی بنے، عامل بھی بنے اور کامل بھی بنے۔ یہی ہمیں کرنا ہے۔ دوسری چیز ہر دور میں ہر نبی کو فیس کرنی پڑی ہے، اور وہ ہے کہ دنیا اللہ کا کھا کے ناشکری کرتی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہے اللہ کا ہے، تو بندہ جس سے کچھ لے شکر تو ادا کرتا ہے، تھینکس تو بولتا ہے، جزاک اللہ تو کہتا ہے، مہربانی تو بولتا ہے۔ حضرات آئیے، تیرے میرے وجود میں جو کچھ بنا ہے، یہ خمیر چار چیزوں سے بنا ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور یہ چاروں اللہ کے ہیں، چاروں اللہ کے ہیں۔ تو شکر تو کرنا چاہیے نا۔ سانس آتی ہے، اگر ہوا بند ہو جائے، منہ کے راستے کی یا نچلے راستے کی ہوا کہیں کی بھی بند ہو، تکلیف کتنی دیتی ہے؟ مریض سے پوچھو جسے نہیں آ رہی۔ حضرات تیرے میرے وجود میں پانی ختم ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، ہونٹ سوکھنے لگے اور جسم جو ہے وہ سکڑنے لگے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر ڈرپس لگا کے کس طریقے سے ہمیں نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جسم ٹھنڈا ہو جائے اور حدت اور شدت اور گرمی اور ٹمپریچر 98 سے نیچے گرے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اس سے پوچھئے جسے بخار میں سردی لگ رہی ہو، اور اس سے پتہ کیجئے کہ جس کے وجود کا حصہ اور جثہ مٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میرے پاؤں دکھ رہے ہیں، جسم میرا جو ہے وہ کھنچ رہا ہے، تو یہ تیری میری مٹی اور تیرا میرا پانی اس حوالے سے خمیر اللہ نے دیا۔ اور جب خمیر شیطان کے تابع ہو جائے نا، یہ خمیر، یہ جثہ، تو پھر یہ شریر بن جاتا ہے، شرارتیں کرے گا، گناہ کرے گا، جرم کرے گا، ناشکری کرے گا، یہ شکوے کرے گا۔ اور اگر یہ شریر رحمان کے تابع ہو جائے تو پھر یہ ضمیر بن جاتا ہے، اور ضمیر بندے کو ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ یہ تو نے اچھا کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے۔ بھائیو، اس حوالے سے مجھے میرے محبوب کی تبدیلی دکھانی ہے کہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا شکر کریں، رب کے شکوے نہیں کریں۔ ہم بات بات پہ شکوے کرتے ہیں۔ والد مل گئے تو شکوہ، اللہ تو مینوں غریباں دے گھر ہی پیدا کرنا سی۔ اور اگر بیوی غریب مل گئی، سارے لوکاں نوں ایڈیاں ایڈیاں مالدار ملیاں، میرے گھر چ ماٹھی، شکوے ہی شکوے۔ بیماریاں لوگوں کو پتہ نہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ساری بیماریاں میرے گھر میں، ساری تکلیفیں مجھ پر، ساری آزمائشیں میرے اوپر۔ حضرات یہ ناشکری بندے کو لے جاتی کفر تک لے جاتی ہے، کفر تک۔ اسی لیے محبوب نے ایک دعا کی تھی: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر۔ اللہ ایسی فقیری مت دینا جو مجھے کفر میں مبتلا کر دے۔ ایک دودھ کے ڈبے کی خاطر لوگوں نے کلمہ چھوڑا ہے، عیسائیت اپنائی ہے، یہودیت میں گئے ہیں، بدھ مت میں گئے ہیں۔ رب کا شکر کرتے رہیں، نہ شکری کو چھوڑیں۔ میرے محبوب علیہ السلام مکہ فتح کر کے جب ام ہانی کے گھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی سکی بہن ہے، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور محبوب کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ 3-4 مرتبہ مطالبے پہ انہوں نے پانی کا کٹورا اور خشک ٹکڑے جو پڑے تھے کئی دن کے دے دیے۔ آپ نے رب کا شکوہ نہیں کیا، کرتے تو بنتا تھا لیکن بننے نہیں دیا۔ کہہ سکتے تھے اللہ جشن کا موقع، فتح کا موقع، 8 سال کے بعد لوٹا ہوں، دشمنوں پہ غلبہ ملا ہے، لوگوں کے لیے من سلوے اور میرے لیے آج خشک ٹکڑے اور پانی کا کٹورا۔ ہوں تیرا محبوب، ہوں سب کچھ۔ میرے محبوب نے پانی میں وہ بھگوئے، خشک ٹکڑے نرم کیے اور کھائے، اور کیا بولا؟ عقیدہ بنا دیا، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے کیا کہتا ہے؟ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ میرے مولا میں تیرا کھا رہا اور میں تیرے ہی گیت گا رہا۔ آئیے اپنے اندر تبدیلی اور چینج اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین لیں۔ کفر بڑھتا جا رہا ہے، چاروں طرف پھیل رہا ہے،
کفر کے دروازے تک جا کے دستک دینا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ دلیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہودی کا بچہ کافی شدید بیمار ہے، گئے تو مرگ الموت میں ہے اور سانس اس کی اکھڑ رہی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کا بچہ ہے چلے مرے گا یہودی ہو کے، میرے محبوب نے فکر کی ہے، انقلابی پیغمبر نے انقلابی جملے بولے اور کہا یا غلام، یا غلام، او میرے بیٹے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے لیکن میں اس کو اختصار سے ذکر کر رہا ہوں، او میرے بیٹے جی، کلمہ پڑھ قیامت کے دن رب سے کہہ کے تجھے جنت دلوا دوں گا، سفارش کروں۔ اور ہم کوئی عالم بھی بیمار ہو نا، مرگ الموت میں ہو، تو ہم کہتے ہیں جی فتنہ ختم ہو جائے گا، جان چھوٹے گی۔ نہیں، دنیا میں کافر بھی میرا مخالف نہیں، وہ میرا بھائی ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، انسانی ناطے سے دعوت بنتی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ کفر کو ایمان میں بدلنا ہے، کیسے بدلیں گے؟ دعوت دے کے۔ مڑیچا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، اس کو دعوت دیں۔ آپ کے گھر میں، کھیتوں میں، کہیں بھی کام کرتا ہے، پیغام پہنچائیں اور اسے اپنے قریب کریں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی بچے کو کہا کلمہ پڑھ، اس نے باپ کی طرف دیکھا، اور میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اللہ کے لیے اگر آپ کے بچے حق کی طرف، یقین کی طرف، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، کفر کو چھوڑ کے لوٹنا چاہیں، رکاوٹ مت بننا۔ یہودی باپ ہو کے، یہودی ہو کے آج کے مسلمان سے کتنا اچھا نکلا، کہنے لگا اتے ابل قاسم، بیٹا آج اپنے باپ کو نہ دیکھ، تیرے گھر میں قاسم کے ابو چل کے آئے ہیں، یہ ہر گھر میں نہیں آتے اور روز روز نہیں آتے، آج میری نہ مان، اپنے باپ کی نہ مان، قاسم کے ابو جان کی مان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان، میں نہیں روک رہا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، سانس پرواز کر گئی۔ محبوب نے کہا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہ مات مسلما۔ تیسری چیز جو ہر دور میں بہت بگاڑ پیدا کر گئی ہے، وہ ہے کہ اللہ کو ماننا مگر شریک کر کے ماننا، شراکتیں۔ بھائی وہ عزت دار بندہ روٹی میں شرکت کر لیتا ہے، سالن میں کسی کو ساتھ ملا لیتا ہے، پانی کا گلاس دے دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم بے شمار چیزیں، کپڑے، جوتے، سائیکل، گاڑی، موٹر سائیکل، دیگر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کر لیتے ہیں، لیکن جو غیرت اور عزت اور آبرو ہے اس میں کسی سے شراکت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد، کیونکہ بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قبول ہے، قبول ہے اور قبول ہے، اور لا الہ الا اللہ کا جو وعدہ ہے اللہ کے ساتھ تھا ہی یہ۔ اللہ پوری دنیا کا کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بڑا، کوئی وڈیرا، کوئی امام، کوئی لیڈر، کوئی راہبر، کوئی پیشوا، کوئی مقتدا، کوئی بڑی سی بڑی ہستی، کوئی بستی، کوئی ذات اگر الوہیت کے معاملے میں مجھے کہے گی کہ سر جھکا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ تبدیلی محبوب نے عزت کے حوالے سے، اللہ کی عزت سب سے بڑی عزت ہے اور وہ الوہیت کی ہے، اور ہماری عزت کے لیے اللہ نے سر بنایا ہے، در اپنا بنایا ہے، رب کے در کے علاوہ اسے کہیں جھکایا تو یہ شراکت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا مانا تو شراکت ہوگی، اور اس شراکت کو شرک قرار دیا گیا۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ بندہ شرک کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو توحید میں بدلنا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لوگوں مسلکوں پہ مت مرا کرو، دنیا میں رہ جانے ہیں۔ قبرستان میں سب کے لیے دھرتی برابر ہے، وہاں آپ کا یہ معاملہ دیکھا جانا ہے کہ شرک سے بچا ہوا کتنا تھا اور توحید کا پابند کتنا تھا۔ توحید، اسے غنیمت جانو، ہر قیمت پہ لو، بدل دو شرک کو، چھوڑ دیجئے اس کو، بیماری ہے وہ، وائرس ہے وہ، بربادی ہے وہ، اعمال کو چاٹ کے رکھ جائے۔ آپ کے موبائل میں وائرس آ جائے،
لیپ ٹاپ میں آ جائے، کمپیوٹر میں آ جائے، آپ اسے سنبھال کے پالتے نہیں بلکہ اینٹی وائرس سسٹم کرتے ہیں، اس سے اپنے سسٹم کو بچاتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ ہیلڈ ہو جائے اور باقی سارے نظام کو برباد کر دے تو آپ اس ونڈو کو کرپٹ ہونے کی وجہ سے ڈیلیٹ کر کے نئے سرے سے نئی ونڈو انسٹال کرتے ہیں، آپ اس کا سافٹ ویئر تبدیل کرتے ہیں۔ تو بھائیو، کسی بھی انسان کو دیکھیں، آپ یا میں، اگر شرک کی آمیزش آ گئی ہے، ماں کبھی بھی آپ کے ساتھ اگر حلالی بچہ اس نے جنم دیا ہے تو شراکتیں نہیں ہوتی۔ ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اصلی باپ صرف ایک ہے، اصلی ماں رب نے صرف ایک دی ہے۔ اور توحید کی جب دعوت دی ہے، ساتھ میں والدین کے احسان کی بات کی ہے، تو یہی احسان جتلایا ہے کہ میں تیرا ہوں تو میرا ہو کر کے رہے۔ لہٰذا جو مرضی ہو جائے، مشکل میں تکلیف میں کبھی کسی اور کو پکارنا، مناجات کرنی، دعائیں کرنی، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، یہ تیرے میرے جملے اچھے لگتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوب صرف ایک رب سے تعلق اس وجہ سے رکھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما آتیت، میرے رب جو تو دے دے اسے باندھ کوئی نہیں سکتا۔ ہماری شراکتوں کے جملے ہیں، جی فلاں نے سو باندھ دی ہے، فلاں کی نظر باندھ دی ہے، فلاں کا دماغ باندھ دیا ہے، فلاں کا کاروبار باندھ دیا ہے، فلاں کا جو ہے وہ بچے باندھ دیے ہیں، فلاں کا نکاح باندھ دیا ہے، فلاں کا نفس باندھ دیا گیا ہے، فلاں کے تعلقات باندھ دیے گئے ہیں، فلاں کی دکانداری اور مارکیٹنگ باندھ دی گئی ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، جو تو دے دے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ جملے تبدیلی کے انقلابی جملے ہیں، انہیں یاد کریں، انہیں دل میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان لکیروں کے فقیروں سے نکلیں گے، آپ ان پتھروں کی دنیا سے نکلیں گے، آپ ان طلسماتی اور ہوش ربا معاملات سے نکلیں گے، آپ الفاظ اور اعداد کے گورکھ دھندوں سے نکلیں گے، پھر آپ کی جان چھوٹے گی، وگرنہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ستائیں گی اور معمولی چیزیں آپ کا پیسہ بھی لیں گی، دین بھی لیں گی، ایمان بھی لیں گی، اور دولت دنیا سے بھی محروم کریں گی، دولت ایمان سے بھی محروم کریں گے۔ حضرات، چوتھی چیز اس دنیا کے اندر چلی اور ہر دور میں اللہ نے، سورہ شعراء پڑھیں، سورہ انبیاء پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ ابراہیم پڑھیں، سورہ صاد پڑھیں، آپ حیران ہوں گے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کو رب نے آئیڈیل بنا کے بھیجا، اسوہ بنا کے بھیجا، بہترین بنا کے بھیجا، اور ان کو جو دیا وہ کامل تھا، اکمل تھا، اشمل تھا۔ اس دور کی تعلیمات میں وہ بہترین نمونہ اور بہترین نقشہ، اگر نقشہ اچھا ہو تو مکان اچھا بن جاتا ہے، نقشے کے مطابق اگر نہ ہو تو انکروچمنٹ حکومت کر رہی ہے کہ نہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں کہ نہیں، کیوں اکھاڑی جا رہی ہیں بلڈنگیں، کیوں توڑے جا رہے ہیں مکان، یہ لاکھوں کے کروڑوں کے جو ہیں وہ منصوبے کیوں گرا دیے گئے، منہدم کر دیے گئے کہ یہ نقشے کے مطابق نہیں بنے۔ حضرات، تیری میری زندگی ضروری ہے وقت کے پیغمبر کو آئیڈیل بنا کے، اسوہ بنا کے، قدوہ بنا کے، امام بنا کے، نقشہ حیات بنا کے اس کے مطابق اپنے اعمال کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین ستائیں گے، پت یہ کتوں گلاں کڈیاں تیرے پیو دادے دیاں تو گلاں ہی اور سن۔ یہ جو جملہ ہے نا، آباؤ اجداد کی تقلید، لفظ تقلید پہ سن کے فوری نہ گھبرا جایا کرو، اس کا معنی آپ ہار ہی کریں، پھولوں کا ہار کریں، اس کا معنی آپ جو اچھا لگتا ہے وہ کریں، اس کا معنی پٹا بے شک نہ کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہار موجود ہے تو پھر ایک امتی کا ہار کیا ویلیو رکھتا ہے، صرف یہ فیصلہ کریں۔ اگر ایک شخص محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان کی اتباع ہار گلے میں ڈالے ہوئے ہے، پوری دنیا کے امتی مل جائیں میرے محبوب کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر مقلد اور غیر مقلد کے جملے کس کے، اپنی جان چھڑا کے، دوسروں کو کھینچ کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور کتاب و سنت سے ہٹانا، حضرات یہ اتباع سے دوری ہے،
اور یہ ہر دور میں لوگوں نے کی ہے۔ 9واں پارہ پڑھ کے تو دیکھیے، قال الملأ کے جہاں بھی جملے شروع ہوتے ہیں، وڈیرے، چودھری، سردار، آباؤ اجداد، او بیٹا دیکھنا، خیال رکھنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ نیک بنا پھرتا ہے، یہ بڑا اپنے آپ کو صالح گردانتا ہے، یہ ہمیں میں سے ہو کے، ہمارے جیسا ہو کے، یہ بشر ہو کے پھر نبی بنا پھرتا ہے۔ حضرات یہ ان کی سوچ تھی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے بھی یہی سوچ لیا، لہٰذا جو آباؤ اجداد کرتے ہیں وہی سلسلے لے کے چلتے ہیں۔ تو رب کے واسطے تقلید اگر کرنی ہی ہے اور ہار پہننا ہی ہے تو پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا ہار پہنی ہے، جس سے اچھا ہار کوئی نہیں۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں، ہم نے ایک شادی میں ایک خاتون کو دیکھا، ساری خواتین میں آئی اور کہنے لگی، بیبیوں میرا ہار ویکھیا جے، میرا ہار ویکھیا جے۔ سارے نے کیا ہو چاندی دا ہے، کہنے لگی لو گلاں پیاں کر دیاں نے، تسی جڑے ہار پائے نے نا سونے دے فضول دے نے، ویکھو کڈا پایا میں، ایتھوں لے کے جڑا نا پورا پیٹ تے جان ڈیا ہے، میرا ہار چنگا ہے۔ ساریاں نے کہا نہیں رکھ، چاندی دا پا کے ٹمکاؤندی پھرنی ہے، چاندی دا پا کے ٹمکاندی پھرنی ہے۔ ادھر جڑا نا پاویں چھوٹا ہے لیکن سونے دا ہے۔ حضرات اس لیے کہتے ہیں کہ امتی کا ہار جتنا مرضی قیمتی پہن لے اتباع کا، وہ امتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جس نے محبوب کا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آمنہ کے لال کا، جن کے فضائل، جن کے کمال، جن کے مناقب، جن کی عظمتیں، جن کی نعت اور جن کی عزت اور جن کی آبرو پہ جھوم اٹھتے ہو اور جیبیں ڈھیلی ہونے لگتی ہیں، حضرات کبھی اپنی سختی کو بھی ڈھیلا کریں کہ اس پیغمبر کی اتباع کا ہار پہن کے۔ اگر ایک شخص دعوت دیتا ہے، آپ اسے کہہ دیتے ہیں غیر مقلد تیرے گلے میں ہار ہی نہیں ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ پیغمبروں نے اسی کی دعوت دی تھی۔ حضرت بلال کے بھی گلے میں ہار تھا، امیہ نے ڈالا ہوا تھا، رسا تھا، باقاعدہ منڈی سے خریدا تھا، اور کہتا تھا تو میرا ہے، پیسہ میں نے دیا ہے۔ ساری دنیا اپنے بچوں کو کھینچتی تھی۔ یہودی نے کیا کہا؟ اتے ابل قاسم، میری نہ مان، اباؤ اجداد کی طرف نہ دیکھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان۔ تبھی تو مسلمان بنے تھے، تبھی تو صحابہ بنے تھے۔ لہٰذا اس لیے ان چکروں کو بھی چھوڑیں، سچا جھوٹا کرنے کے چکر میں نہ رہیں، قبر کی فکر